مجھے ڈاکٹرز نے یہ کہا ہوا ہے کوئی ٹینشن نہیں لینی، اور یہ بڑے ٹینشن کے کیسز ہیں۔ تو آپ جرأت کریں، ان کے وکیل بنیں اور ان کو بری کرائیں۔ آپ کے وہ پڑوسی ہیں، آپ کے ساتھ ان کی بڑی دوستی ہے، آپ ان کے لیے آواز بھی اٹھاتے ہیں، تو عملاً کام بھی کریں نا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں طارق سمیر ڈیلی ممتاز ڈیجیٹل کے ساتھ۔ ناظرین، آج میں نے دو معاملات پہ گفتگو کرنی ہے۔ ایک یہ ہے کہ چودھری اعتزاز احسن بہت سینئر وکیل ہیں، عدلیہ بحالی تحریک کے ہیرو کہا جاتا ہے ان کو، اور اس عدلیہ بحالی کی تحریک کے بعد عدلیہ کو کتنا نقصان ہوا، پاکستان کو کتنا نقصان ہوا، اس کو میں تھوڑا سا آپ کو بتاؤں گا کہ آج خود نوٹس جو لیے گئے ان پر کیا کیا اثرات پڑے، اور اعتزاز احسن صاحب کو کس بات کی ٹینشن ہے یہ بھی میں بتاؤں گا۔ پھر دوسرا معاملہ ہے کہ نگران وزیر اعظم بڑے متحرک ہیں جی، انٹرویوز پہ انٹرویو دیے جا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں میں بادشاہ نہیں ہوں۔ بھئی آپ بادشاہ تو نہیں ہیں، لیکن بادشاہ گھروں نے آپ کو اس سیٹ پہ بٹھا دیا ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں نون لیگ کے لیے کوئی نرم گوشہ نہیں۔ تو میری رائے میں نون لیگ کو آپ کا کوئی نرم گوشہ نہیں چاہیے۔ ان کو جہاں سے سپورٹ چاہیے تھی وہ آلریڈی ان کو نومبر کے بعد مل چکی ہے، 2022 کے بعد۔ ناظرین، سب سے پہلا معاملہ یہ ہے کہ چودھری اعتزاز احسن پیپلز پارٹی کے بڑے تھم ہیں، بڑے اہم رہنما ہیں، وکلاء کے بڑے اہم رہنما ہیں۔ میں ان کے بارے میں تھوڑا سا بتانا چاہتا ہوں۔ وہ آج کل یہ کہہ رہے ہیں، میں آپ کو ان کی آواز بھی سناؤں گا ابھی تھوڑی دیر بعد، کہ جی ڈاکٹرز نے منع کیا ہے ٹینشن نہ لیں، اور عمران خان کے کیس بڑے ٹینشن والے ہیں، لہٰذا میں بطور وکیل ان کے کوئی کیس نہیں لوں گا۔ کاش آپ کا یہ بیان 16 ستمبر سے پہلے آیا ہوتا، جب آپ کے دوست چیف جسٹس عمر عطا بندیال عہدے پہ موجود تھے۔ اس وقت آپ کو کوئی ٹینشن نہیں تھی ان چیزوں کی، کیونکہ آپ ان کے ساتھ گٹ مٹ کر چکے تھے کئی معاملات میں، اور آپ نے جیل میں پیغام بھی بھجوایا تھا لطیف کھوسہ صاحب کے ذریعے کہ خان صاحب 2-4 دن میں بس آپ کی ضمانت ہو جائے گی، ہماری بات ہو گئی ہے، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، سارا ہو گیا۔ خان صاحب کو 60 دن سے اوپر ہو گئے ہیں جیل میں، اور آپ یہ بھی کہہ رہے ہیں اعتزاز صاحب کہ سائفر کیس میں عمران خان کو بہت بڑی جلد سزا ہونے والی ہے۔ آپ کو علم ہو چکا ہے پہلے ہی سزا ہونے والی ہے، یہ نہیں ہونی والی، آپ ہی کو علم ہوا ہے، ہمیں تو ابھی علم نہیں ہوا۔ اعتزاز احسن صاحب نے اس سے پہلے بھی جن کے ساتھ تھے، جس پارٹی میں اب بھی ہیں، اس پارٹی پر جب مشکل آئی تو کیسز لڑنے سے انکار کر دیا تھا۔ یہ واقعہ ہے 1997 کا۔ جناب سیف الرحمان احتساب بیورو کے چیئرمین بنے تھے، جن کے حوالے سے کل ایک خبر آئی ہے دوبارہ کہ ان کی بیٹی عائشہ، جن کی شادی ہوئی تھی جنید صفدر سے، کیپٹن صفدر اور مریم نواز کے بیٹے سے، تو ان کی علیحدگی ہو گئی ہے۔ تو سیف الرحمان صاحب جو ہیں 1997 میں آپ سمجھیں ڈپٹی پرائم منسٹر تھے یا ڈیفیکٹو پرائم منسٹر تھے۔ ان کی سربراہی میں ایک نیب کا ادارہ بنایا گیا، جس میں انہوں نے بے نظیر بھٹو کے خلاف، آصف زرداری کے خلاف، سب کے خلاف بہت سے مقدمات بنائے۔ آصف زرداری جیل میں، بے نظیر بھٹو کے خلاف مقدمے چل رہے، اور اعتزاز احسن صاحب نے مقدمات لڑنے سے انکار کر دیا، پیپلز پارٹی سے بے وفائی کر لی، پارٹی میں رہے، لیکن جب لیڈرشپ پہ برا وقت آیا تو مقدمات لڑنے سے انکار کر دیا۔ تو اس وقت پیپلز پارٹی کے لیے کون کھڑا ہوا؟ بابر اعوان کھڑا ہوا، لطیف کھوسہ کھڑا ہوا،
باقی وکلا برادری کھڑی ہوئی اور مقدمات لڑے. بے نظیر بھٹو کو سپریم کورٹ سے بری کرایا گیا, بری ہوئی وہ, ایک ان کیس میں ان کو سزا ہو گئی تھی, تو جس میں بڑی مشہور آڈیو آئی تھی جسٹس ریٹائرڈ عبدالقیوم ملک کی اور سیف الرحمان کی گفتگو کرتے ہوئے. طے ہو رہا تھا کتنی سزا دینی ہے, کتنے سال دینی ہے, یہ اس طرح کی گفتگو ہو رہی تھی, ڈکٹیشن لے رہے تھے. یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا نواز شریف کو جو سزا ہوئی تھی پاناما میں, یا ابھی بھی کچھ ہو رہی ہیں چیزیں. تو اس وقت بھی ایسے ہی ہو رہا تھا, حالانکہ وہ ایک جمہوری حکومت کہا جاتا ہے, جی جمہوری حکومت تھی. تو اعتزاز صاحب بھاگ گئے تھے. پھر بابا روان میدان میں آئے, انہوں نے مقدمات لڑے اور مقدمات کو لنگران کراتے گئے. بابا روان پھر اس کے بعد پیپلز پارٹی کی قیادت کے قریب آئے. یہ پہلا موقع نہیں ہے. پھر اعتزاز صاحب نے 2014 میں جو دھرنا تھا اس میں جمہوریت کے لیے کہتے ہیں میں بڑا کھڑا ہوا, جو چودھری نثار کے ساتھ تلخ کلامی کی تھی, پپو پٹواری کی باتیں کی تھی, تو وہ بھی بڑے معاملات تھے. اور ہمیشہ پیپلز پارٹی نے ان کو عزت دی. وزیر داخلہ 1988 میں ان کو بنایا گیا حکومت میں. پھر سینٹ میں ہمیشہ یا اپوزیشن لیڈر رہے یا قائد ایوان رہے. اب پیپلز پارٹی پہ پیچھے عمران خان کے دور میں مشکل وقت آیا, مقدمات بنے, اس وقت بھی وکالت انہوں نے نہیں کی. تو اعتزاز صاحب ٹینشن تو ہوتی ہے. عمران خان کے کیسز ہی ایسے ہیں, 9 مئی کا کیس ہے, سائفر کا کیس ہے, یا وقت ٹینشن والے. تو آپ جرت کریں, ان کے وکیل بنیں اور ان کو بری کرائیں. آپ کے وہ پڑوسی ہیں, آپ کے ساتھ ان کی بڑی دوستی ہے, آپ ان کے لیے آواز بھی اٹھاتے ہیں, تو عملاً کام بھی کریں نا, مقدمات لڑیں جا کے ان کے. جب آپ جیسا وکیل عدالت میں جا کے دلائل دے گا تو جج صاحب ویسے ہی آپ کے احترام میں بڑے امپریس ہو جائیں گے. سینئر وکلا کا ایک اپنا مقام ہوتا ہے. بہرحال آپ کی اپنی مرضی ہے کہ آپ ٹینشن لیں یا نہ لیں. یہ ناظرین سنیں وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ان کو ڈاکٹرز نے کیا کہا ہے. آپ عمران خان کے ہمسائے بھی ہیں, درینہ دوست بھی ہیں. اس وقت عمران خان پھنسے ہوئے ہیں, چاروں طرف سے مشکلات میں ہیں, تو آپ ان کی وکالت کے لیے کیوں نہیں میدان میں آئے؟ نہیں, میں وکالت میں وہ کر رہے ہیں کھوسا صاحب, اور میں اب مجھے ڈاکٹرز نے یہ کہا ہوا ہے کوئی ٹینشن نہیں لینی, اور یہ بڑے ٹینشن کے کیسز ہیں. جی آپ نے سن لیا اعتزاز صاحب کی گفتگو. اب مجھے مزید کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. پھر ناظرین دوسرا معاملہ ہے انوار اللہ کاکڑ صاحب, جن کو بظاہر تو وزیر اعظم نگران راجہ ریاض اور شہباز شریف نے منایا کاغذ پہ, جو آئین کی ریکوائرمنٹ تھی. لیکن سب کو پتہ ہے پرچی کہاں سے آئی تھی. انہوں نے وزیر اعظم نامینیٹ ہونے سے 4 روز قبل کہاں 3 گھنٹے کی ملاقات کی تھی, ڈنر کیا تھا, اور اس میں سارے فیصلے ہوئے تھے. تو وہ پرچی آئی, راجہ ریاض نے رکھی, شہباز شریف نے سائن کیے. اب آپ کہہ رہے ہیں کوئی نرم گوشہ نہیں ہے نون لیگ کے لیے. بھائی آپ سے کوئی نرم گوشہ مانگ رہا ہے؟ نون لیگ والوں نے مانگی ہے کوئی آپ سے فیور؟ نون لیگ کو جو فیور چاہیے تھی جہاں سے طاقتور حلقوں سے, وہ اس کو ملی ہوئی ہے. دوسرا آپ کہہ رہے ہیں میں بادشاہ نہیں ہوں کہ عمران خان کو رہا کر دوں, رہائی کا حکم دے دوں. لیکن آپ کے جو بادشاہ آپ کو بنانے والے ہیں, آپ ان سے ریکویسٹ تو کر سکتے ہیں نا, کہ نہیں کر سکتے آپ ریکویسٹ؟ پھر آپ بتائیں, قانونی راستہ ہے, ٹھیک ہے, خان صاحب نے جرم کیے ہیں جو آپ ریکارڈ پیش کر رہی ہیں حکومتیں. 9 مئی کا معاملہ ہے, سائفر کا بڑا آپ کیس سنجیدہ نوعیت کا
لگ رہا ہے مجھے. تو یہ کہانیاں کاکڑ صاحب بعض دفعہ تو آپ لگتا ہے کہ نگران حکومت نہیں ہے, یہ ایک پی ڈی ایم کا ایکسٹینشن ہے. آپ یہ بھی کہتے ہیں کہ میں باپ پارٹی سے الگ ہو چکا ہوں, یعنی چھوڑ دی ہے میں نے باپ پارٹی. تو وزیر داخلہ جو ہیں سرفراز بگٹی, وہ ابھی تک باپ پارٹی کے ہیں. باقی وزراء کی بھی مختلف پارٹیوں سے ہمدردی ہے. بہرحال یہ تو آپ کی رائے ہے, آپ کی اس وقت حکومت ہے, آپ اس کی سربراہی کر رہے ہیں. لیکن الیکشن بر وقت کرانا اور شفاف کرانا آپ کی اولین آئینی اور قانونی ذمہ داری ہے. پہلے ہی الیکشن 90 دن سے آگے جا رہا ہے. آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ جنوری کے آخری ہفتے میں ہر صورت الیکشن کا انعقاد یقینی بنائیں, تاکہ ملک میں ایک منتخب حکومت آئے, وہ معیشت کو ٹھیک کرے, ملکی معاملات کو ٹھیک کرے, خارجہ پالیسی کے بڑے ایشوز ہیں ان پر توجہ دے. بہرحال کاکڑ صاحب آپ نوجوان ہیں ابھی اور گفتگو کے ماہر ہیں آپ, لیکن گفتگو میں بعض دفعہ آپ ایسی بات کر جاتے ہیں کہ پھر ہمارے دوست مرتضیٰ سلنگی کو جاگنا پڑتا ہے اور میدان میں آنا پڑتا ہے, تردیدیں کرنی پڑتی ہیں, وضاحتیں کرنی پڑتی ہیں. تو آپ ایسی بات کیے ہی نہ کریں کسی پارٹی کے متعلق, چاہے وہ تحریک انصاف ہو, چاہے وہ نون لیگ ہو, چاہے پیپلز پارٹی ہو یا کوئی اور ہو, کیونکہ آپ کا آئینی کردار اس وقت آپ کی ریکوائرمنٹ ہے غیر جانبداری ظاہر کرنا, غیر جانبدار رہنا, تاکہ پھر نگران وزیر اطلاعات کو محنت نہ کرنی پڑے, وضاحتیں نہ دینی پڑیں. یہ آپ کی مرضی ہے, آپ انٹرویو دیتے رہیں. انشاءاللہ ناظرین, میں کل آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گا. بہت شکریہ.